بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الاول نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اہل اسلام 12 ربیع الاول کا دن عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں اور اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ کسی واقعہ کی یاد منانا شاعر اسلام سے ثابت شدہ امر ہے۔ دین کی بنیاد اور ستون قرار دی جانے والی 5 نمازیں جنہیں اسلام اور کفر کے مابین امتیاز کا درجہ حاصل ہے اور تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ان سجدہائے شکر کی یاد منانے سے عبارت ہیں جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر صورت نوافل ادا کیے۔ اپنے محبوب بندوں کی یہ ادائیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نوافل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بطور فرض نماز عطا فرمائے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ 5 نمازوں کی نسبت شرح معانی الآثار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب صبح کے وقت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، پس وہ نماز فجر ہو گئی۔ تو نماز فجر سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ظہر کے وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا گیا، اللہ نے یہ فرزند عطا فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی، پس وہ نماز ظہر ہو گئی۔ تو نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی، پس وہ نماز عصر ہو گئی۔ تو نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی مغرب کے وقت بخشش ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت شروع کی، مگر کمزوری کے باعث تھک کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے اور اس طرح 3 رکعتیں ادا کی۔ چوتھی رکعت مکمل نہ ہو سکی، پس وہ نماز مغرب ہو گئی، اور نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور جس ہستی نے سب سے پہلے آخری نماز عشاء ادا کی وہ ہمارے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نماز عشاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہے۔ الغرض یہ 5 گانہ نمازیں ان جلیل القدر پیغمبروں کی یاد دلاتی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لطف و کرم، فضل و احسان فرمایا، اور انہوں نے اظہار تشکر کے طور پر نوافل ادا کیے جو اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے 5 فرض نمازوں کی صورت میں ان کی یادگار بنا دیے۔ اس طرح دن بھر کی 5 نمازوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگار کا تسلسل بنا دیا۔ یاد کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن نماز، اس کی عملی صورت میں جو 5 نمازیں مقرر ہوئیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بارگاہ عزتی سے مقبول بندوں سے منسوب کسی عمل یا واقعہ کی یاد منانا اسلام میں نہ صرف جائز بلکہ دین اسلام کی بنیادی فکر و فلسفہ کا تقاضا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خیر الورا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ولادت کی یاد منائی جاتی ہے، جو سراسر جائز اور اللہ رب العزت کی رضا کے عین مطابق ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے تو ہر ایک مومن کی قلبی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ خوشیاں منانے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو اور طبیعت بے چین ہو جائے،
وہ محسوس کرے کہ اس دن کا کائنات کی ساری خوشیاں سمٹ کر اس کے دامن میں آ گری ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے مسرت و شادمانی کا اور کون سا موقع ہوگا؟ وہ تو اس خوشی سے بڑھ کر کائنات میں کسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔